تمہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو میرے پیارے دوستو، آج یہی احمدآباد زمین پر ہمیں اپنی ایک مدعے کو رکھنا ہے. یہ احمدآباد جو ہے نا، آپ کو بتاؤں، یہاں یہ پورا انڈیا حکومت کرنے والا، بولو سلطان مظفر، بولو کون سلطان مظفر، ان کا انتقال ہوا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آئے ہیں سلطان احمد، بولو سبحان اللہ، جن کا مزار مبارک ہمارے احمدآباد میں. ارے بولو نا، ہاں بولو نا، میں تھوڑی احمدآباد کا رہنے والا ہوں، بولو نا. لیکن میرے کو معلوم ہے جامع مسجد کے قریب مانیک چوک میں ان کا مزار مبارک ہے. کن کا؟ سلطان احمد کا مزار مبارک جامع مسجد کے قریب مانیک چوک میں، جو کتابوں میں لکھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سلطان مظفر کے وفات ہونے کے بعد سلطان احمد جب تخت نشین ہوئے، دیکھو اس زمانے کے بادشاہ، حالانکہ سلطان احمد بادشاہ بنے، ارے بولو سلطان احمد بادشاہ بنے. بادشاہ اس زمانے کا بادشاہ بہت اونچا سمجھا جاتا. سلطان احمد بادشاہ بنے، حکومت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ارے میرے دوستو کام کرنے والے ان کے پاس، نوکر ان کے پاس، حشم و خدم ان کے پاس. لیکن سلطان احمد جب بادشاہ بنے، سب سے پہلے سوچا میں اللہ کے ولی سے ملاقات کروں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. چنانچہ اتنے بڑے سلطان احمد چلے گئے اور شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. کون شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ؟ وہ بھی تو یہیں پر ہے نا. ارے بولو نا ہاں، بولو نا ہاں، وہ بھی یہی پر ہے نا. یہ سلطان احمد جن کا نام آپ یہاں پر بورڈ پر دیکھ رہے تھے، یہ سلطان احمد جو احمدآباد کے بادشاہ بنے، انہوں نے احمدآباد کو آباد کرنے سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو بنایا. اپنا دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. اچھا بیعت ہو گئے، اب تو شیخ احمد رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ شیخ، بولو شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ شیخ. اور یہ جو شیخ احمد، یہ ان کے کیا بن گئے؟ مرید. یعنی اللہ کا ولی شیخ ہے اور بادشاہ مرید ہے. ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ یہ سلطان احمد جو ہے نا، سلطان احمد یعنی یہ احمدآباد کے بادشاہ، وہ اپنے شیخ کو کیا بولتے؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے کیا کہتے؟ میرے کو معلوم ہے آپ تو حضرت خضر سے بہت ملاقات کرتے ہو، اور حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے یا تو پہلے وہ نبی تھے، بعد میں اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ولی بنا دیا. تو شیخ احمد سلطان یعنی سلطان احمد جو بادشاہ ہے، وہ اپنے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں میرے پیر اور میرے شیخ، مجھے معلوم ہے آپ تو روزانہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے، کبھی میری بھی تو ملاقات کرا دو. یعنی بادشاہ سلطان احمد مانگ رہا ہے، شیخ احمد کھٹو سے مانگتا ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے، تم تو روزانہ حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہو، کبھی میری بھی تو ملاقات کرا دو. حضرت شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسے تھوڑی ملاقات ہو جائے گی بھائی، حضرت خضر سے ایسے تھوڑی ملاقات ہو جائے گی. جب وہ آئیں گے میں ان کو پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اب شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے حضرت خضر سے پوچھا کہ یہ جو سلطان احمد ہے، بادشاہ ہے، یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سمجھنا، انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ حضرت آپ تو ولی ہے اور معلوم نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن یہاں کا بادشاہ سلطان احمد آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ سلطان احمد بادشاہ کو کہہ دو پہلے 40 دن عبادت کرے، دل صاف ہوگا تو اللہ والے سے ملاقات ہو جائے گی. دل صاف ہوگا تو اللہ والے سے. یہاں تو کوئی بھی اللہ والا آتا ہے جا کے پھٹ کر کے ملاقات کر لیتا، سوچتا نہیں کہ کتنے پاپ کر کے آیا ہوں. اور آپ کو صحیح بتاؤں، اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، کوئی گناہ کر کے آتا ہے اس کے دل میں پتہ چل جاتا کہ یہ گناہ کر کے آیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ چھپا دیتا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا خدا بھی تو چھپا دیتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے شیخ احمد کھٹو سے کہہ دیا کہ سلطان احمد کو کہہ دو 40 دن عبادت کرے، اس کے بعد میرے پاس آئے. اچھا 40 دن عبادت کیا سلطان، یہاں کے بادشاہ سلطان احمد نے عبادت کی، 40 دن عبادت کی. 40 دن عبادت کرنے کے بعد کہا، شیخ احمد کھٹو سے کہا ابھی بولو نا حضرت خضر سے بولو 40 دن ایک چلہ ہو گیا میں نے عبادت کی، بولو نا ملاقات ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے جب بات آئی تو کہا نہیں ابھی بھی دل بنا نہیں ہے، اور 40 دن عبادت کرو، اور 40 دن عبادت کرو. ارے بادشاہ ہے سلطان احمد، بادشاہ ہے. پھر 40 دن عبادت میں لگ گئے. سلطان احمد فرماتے ہیں میرے رب کی قسم میں 40 دن ایسی عبادت کیا کہ میرے نبی کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹی نہیں اور گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں. کتنے دن ہو گئے عبادت کے؟ کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے. اب آئے شیخ احمد کھٹو کے پاس آئے، اپنے شیخ کے پاس آئے. حضرت اب تو میری ملاقات کرا دو، اب تو حضرت خضر سے ملاقات کرا دو. یہ گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نا ابھی بھی نہیں. حضرت خضر نے فرمایا پہلے چلہ قبول ہو گیا، دوسرا چلہ قبول ہو گیا، اب سلطان احمد کو کہہ دے ایک اور چلہ لگا لے، اللہ اس کے دل کو بدل دے گا اور وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ. اور ایک
एक चिल्ला सुल्तान अहमद ने इबादत इबादत। कितने दिन हो गए? 120 दिन। पूरा मजमा बोलेगा मेरे साथ में। 120 दिन गुजारे सुल्तान अहमद बादशाह ने, जिनका नाम अभी आपने पढ़ना बहुत आसान था। अरे मेरे जैसे को सीखना सिखाना बहुत आसान था, लेकिन काश के कोई सुल्तान अहमद की तरह खड़ा हो जाए। 120 दिन तक मुसलसल इबादत है, रियाजत है, मुजाहदा है, सुन्नतों की पाबंदी है, नमाजों का एहतमाम है, गुनाहों से दूरी है। कितने दिन गुजर गए? 120 दिन के बाद अपने हजरत के पास गए। हजरत 120 दिन हो गए, अब हजरत खिजर मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे? शेख अहमद खट्टू जब हजरत खिजर के पास गए कुछ पूछते उससे पहले हजरत खिजर ने कहा, बुला लो सुल्तान अहमद को, बुला लो, अल्लाह ने उसके दिल की दौलत को बदल दिया है, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया है। अब आए, बोलो यहाँ के बादशाह कौन? सुल्तान अहमद। अभी तो यहाँ बना भी नहीं था कुछ, सुल्तान अहमद आए। पूरा मजमा बोलेगा साथ में, कौन आए? सुल्तान अहमद आए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, अब तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास आए, दिल की दुनिया बदल गई है, दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। अब हजरत खिजर के बिल्कुल करीब हो गए, और करीब होकर क्या कहा हजरत खिजर से कहा, ए खिजर आप तो अल्लाह के वली है, आप मुझे बताओ मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे काम क्या करना चाहिए? सुनना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ए सुल्तान अहमद, बोलो हजरत खिजर ने फरमाया, ए सुल्तान अहमद, ये साबरमती दरिया, उसके पास पहले एक बहुत बड़ा इलाका था, और उस इलाके का नाम था बादाबाद। बोलो क्या नाम था? बादाबाद। ये साबरमती दरिया के करीब में एक बहुत बड़ा इलाका था जहां लोग बड़े खुशहाल थे, उसका नाम था बादाबाद। हजरत खिजर ने कहा फिर अल्लाह की तरफ से मालूम नहीं क्या हालात है, वो इलाका उजड़ता गया, अब जंगल हो गया, वीरान हो गया। हजरत खिजर ने कहा मेरे दिल की तमन्ना है सुल्तान अहमद तू खड़ा हो जा और उसी इलाके में चला जा, साबरमती के करीब में चला जा, जहां पहले बादाबाद था वो उजड़ गया, जहां वहां चला जा, और मैं कहता हूं उसका नाम अहमदाबाद रख देना, सुल्तान अहमद ने इरादा किया कि मैं वहां पे बना दूंगा पूरा शहर। अरे अल्लाह ने बादशाह बनाया, मैं शहर बना दूंगा। और हजरत खिजर से वादा किया, आपने जो अहमदाबाद नाम कहा ना वही नाम मैं रखूंगा। हजरत खिजर के चेहरे का रंग बदला, कहा मैंने अहमदाबाद ऐसे ही थोड़ी कहा, तुम अकेले नहीं बनाओगे, 4 अहमद मिलकर ये इलाका बनाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कितने अहमद मिलकर ये इलाका बनाएंगे? 4। फिर बोलो कितने मिलकर बनाएंगे? इसलिए हजरत खिजर ने कंडीशन रखी, 2 कंडीशन रखी। एक कंडीशन ये रखी कि साबरमती के करीब में जो पहले बादाबाद था जो उजड़ गया, वीरान हो गया, हजरत खिजर ने 2 शर्तें रखी। सुल्तान अहमद तुम वहां पे शहर बनाओगे, मगर मेरी 2 शर्त है, 4 अहमद नाम के मिलकर बनाएंगे, 4 आदमी बनाएंगे जिनका नाम अहमद होगा, और वो ऐसे 4 होने चाहिए जिनकी फर्ज नमाज तो दूर की बात, असर की 4 रकातें सुन्नतें भी कभी न छूटी हो। 2 शर्तें होगी। एक तो बनाने वाले कितने आदमी होंगे? 4 का नाम क्या होना चाहिए? अहमद। क्या नाम होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही अभी भी, क्या नाम होना चाहिए? अहमद। और दूसरी शर्त है कि ऐसे होने चाहिए कि बालिग होने के बाद से उनकी असर की 4 रकात सुन्नतें, हम असर की 4 फर्ज पढ़ते, उसके ऊपर 4 सुन्नतें, वो सुन्नतें कभी न छूटी हो। अब सुल्तान अहमद निकले ढूंढने के लिए। भाई हजरत खिजर ने तो कह दिया 2 शर्त के 4 अहमद मिलेंगे तो शहर बनेगा, बाकी शहर बनने वाला नहीं। अब सुल्तान अहमद ढूंढने निकले, पूरे ये गुजरात के इलाके में गए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो 2 अहमद मिल गए, एक काजी अहमद मिल गए, एक मलिक अहमद मिल गए। बोलो सुभान अल्लाह। एक काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, एक मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, फिर कोई तीसरा अहमद न मिले। अब सुल्तान अहमद परेशान। एक दिन हजरत खिजर के पास आए, आपने कहा था 4 आदमी ढूंढना और 4 का नाम अहमद होना चाहिए। सुल्तान अहमद ने रोते रोते कहा, खिजर, एक खिजर अल्लाह के वली, मैं पूरे गुजरात में घूम गया, मुझे 2 अहमद तो मिले, काजी अहमद मिला, मलिक अहमद मुझे मिले, 2 बुजुर्ग मिले जिनकी असर की कभी 4 रकातें सुन्नतें भी छूटी नहीं है, लेकिन दूसरे 2 अहमद नहीं मिलते। हजरत खिजर ने मुस्कुरा कर कहा, दूसरे 2 अहमद नहीं मिलेंगे, वो तो यहीं पे है, वो तो यहीं पे अहमदा। तो कहा कौन? तो कहा एक आप। तो कहा मैं? सुल्तान अहमद ने कहा मैं। कहा तुम्हारी कहाँ असर की सुन्नतें कजा हुई है? तो रोते रोते कहा मेरी भी असर की सुन्नतें कभी कजा नहीं हुई, लेकिन मैं इसका अहल नहीं। कहा अहल नहीं, 120 दिन जो इबादत की और अल्लाह के वली के हाथ में दिया, हमने तुम्हें भी वली बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें वली बना। तो एक सुल्तान। और फिर उन्होंने कहा हाँ अब मैं चौथा समझ गया,
تو حضرت خضر مسکرانے لگے, سمجھ ہی جاؤ گے نا جب مرید بنا تو شیخ کیوں نہیں بنے گا, انہوں نے تو تم کو بنایا ہے. تو چوتھے احمد کون؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ. سلطان احمد نے زور سے کہا اللہ اکبر, میں اب سابرمتی کے دریا کے قریب ایک شہر بناؤں گا. پہلی شرط بھی پوری ہو گئی, دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. آپ کی پہلی شرط تھی 4 آدمی ملیں گے جن کا نام احمد ہوگا. مجھے قاضی احمد رحمت اللہ علیہ مل گئے, ملک احمد رحمت اللہ علیہ مل گئے, میں سلطان احمد اور میرے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ, 4 احمد مل گئے. اور چاروں ایسے جن کی عصر کی سنت ہے کبھی قضا نہیں ہوئی. میرے دوستو, احمد آباد کی اب سنگ بنیاد وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور 7ویں تاریخ تھی اور سن 813 ہجری تھی. آپ کو نہیں معلوم ہوگا نا احمد آباد میں رہتے کون ہے؟ میرا بھی گھر بنا دے بھائی, احمد نام ہے, ویسا نہیں ہوں بھائی, 4 کے بیچ میں کھوٹا سکہ چل جائے گا نا. ذی القعدہ کی 7ویں تاریخ, مولانا انجم صاحب نوٹ کرے, ذی القعدہ کی 7ویں تاریخ سن 813 ہجری میں 4 احمد جمع ہوئے. اور اس زمانے میں سنگ بنیاد احمد آباد کے شہر کو شروع کرنا ہے, احمد آباد کی بنیاد کو رکھنا ہے. اس زمانے میں آج کل کیسا ہوتا معلوم, آپ نے دیکھا ہوگا سنگ بنیاد کے لیے کیا کرتے, وہ کانٹریکٹر آتا ہے, آرکیٹیکٹ آتا ہے, یہ چوک سے نشان بناتا ہے, سب لوگ کڑھالی لیتے اور کڑھالی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو کھوتے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا, سنگ بنیاد کے لیے ایک بڑا گھٹا بنایا جاتا تھا اور چادر کو بچھا دیا جاتا. جب چادر بچھائی جاتی تو کہتے اللہ اکبر, اب یہاں پر شہر کی بنیاد رکھیں گے. لیکن اس شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے جب کھڈا بنایا گیا اور جب چادر رکھنے کا وقت آیا تو چاروں احمدوں نے ایک ایک سیرے کو پکڑ لیا. بولو سبحان اللہ. وہ کیا منظر ہوگا میرے پیاروں, یہ احمد آباد کا کیا منظر ہوگا. ایک سیرے کی طرف نظر کرو تو ملک احمد نظر آتے ہیں, دوسرے سیرے کی طرف دیکھو تو قاضی احمد نظر آتے ہیں, تیسرے سیرے کی طرف دیکھو تو ہمارے سلطان احمد نظر آتے, اور چوتھے سیرے کی طرف دیکھو تو عالم ربانی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نظر آتے. چاروں سیرے سے چادر کو اب چلے, چادر لے کر چلے, چادر لے کر چلے اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر بولو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بڑا, اللہ بڑا. اب وہ چادر لے کر جا رہے. ابھی سمجھو کہ وہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے, پوری ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور وہیں پہ جا کے چادر کو رکھنا ہے. تو جو اللہ کے سب سے بڑے ولی کون, شیخ احمد, جن کا مزار مقدس سرکھیج میں جن کا مزار مقدس, بولو شیخ احمد, انہوں نے اچانک چادر کا سیرا چھوڑ دیا. ارے چادر پکڑ کے چاروں جا رہے تھے, اچانک ایک اللہ کے ولی نے چادر کا سیرا چھوڑ دیا. تو قاضی احمد, ملک احمد اور یہ سلطان احمد, حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا ٹھہرو میں ذرا ملاقات کر کے آتا. وہ تینوں کہتے ہم نے دیکھا ایک سفید داڑھی والے بوڑھے کونے میں کھڑے تھے, یہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہے اور یہ کہہ رہے ہم چادر پکڑ کے کھڑے, ابھی آئیں گے. ارے گھنٹے گزر گئے, آ نہیں رہے. اب یہ تینوں کے تینوں سوچنے لگے, ملک احمد, قاضی احمد اور سلطان احمد, کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نہیں آ رہے. بڑی دیر کے بعد شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ آئے, جیسے چہرے پہ نور تھا. کہا چلو چادر اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا آپ ہی نے تو دیر کر دی, کب سے ہم لوگ کھڑے ہیں. تو کہا نہیں چلو چادر لے کر چلو. اب چادر کو وہاں پہ رکھا اور یہ چاروں اللہ کے ولی نے جو مانگا ہوگا دعا کرو اللہ یہ شہر میں ہم کو نصیب فرمائے, اور جو سکون مانگا ہوگا اللہ ہمیں عطا فرمائے, جو راحت مانگی ہوگی اللہ ہم کو عطا فرمائے. چاروں بزرگوں نے بہت دیر تک دعا مانگی. جب دعا مانگ کے فارغ ہو گئے تو قاضی احمد, ملک احمد, سلطان احمد, تینوں نے پوچھا, شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا وہ کون تھے, وہ بزرگ کون تھے جو آپ چادر چھوڑ کے چلے گئے؟ تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہی حضرت خضر علیہ السلام. کہا آپ نے بہت دیر تک بات کی. کہا باتیں تو بہت دیر تک کی, لیکن ایک جملہ سناؤں گا. حضرت خضر نے اپنی زبان مبارک سے کہا, جاؤ چاروں احمد, جاؤ چاروں احمد, جاؤ آج چادر بچھا دو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور حضرت خضر نے کہا اللہ کی قسم یہ شہر بہت بڑا عظیم الشان شہر ہوگا, یہاں اللہ کے دین کا چرچا ہوگا, حافظوں کی جماعت ہوگی, قاریوں کی جماعت ہوگی, علماء کی جماعت ہوگی. اللہ اس شہر کو دین سے آباد کر دے گا. اسی لیے میرے دوستوں مرآت احمدی نام کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے یہ سارا منظر بیان کیا, وہ قاضی احمد اپنے زمانے کے بزرگ ہیں جن کا پٹن کے علماء میں آج بھی شمار ہوتا ہے, ملک احمد جن کا مزار مبارک آج بھی احمد آباد میں کالو پور میں ہے,
اور سلطان مرکز کے پاس، اور سلطان احمد ان کا مزار مبارک جامع مسجد کے قریب مانیک چوک میں، اور سرخیج میں ان سب کے ولیوں کا ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور میرے دوستوں میرات احمدی میں لکھا ہے، یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کتاب کا نام دیتا ہوں میرات احمدی، اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سنا، یہ چرچے سنے کہ ایک چادر کا سیرا قاضی احمد کے ہاتھ میں تھا، ایک چادر کا سیرا ملک احمد کے ہاتھ میں تھا، ایک چادر کا سیرا سلطان احمد کے ہاتھ میں تھا، ایک چادر کا سیرا شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا، جن کی کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی، لوگوں نے کہا اس کا نام بھلے حضرت خضر نے احمد آباد رکھا، لیکن کتابوں میں لکھا اسے زینت البلاد کہہ دو، پورے دنیا کی خوبصورتی کہہ دو، اور اسے کہہ دو عروس المملکہ، پورے حکومت کی دلہن نظر آئے گی تو احمد آباد شہر نظر آئے گا۔ میرے دوستو جن کا نام آپ نے یہ بورڈ پر دیکھا، سلطان احمد رحمت اللہ علیہ، آج بھی اپنے مزار مبارک میں نہ جانے کیسا تڑپتے ہوں گے، اور وہ تڑپانے والے ہمیں۔ یہ سلطان احمد نے احمد آباد میں حکومت کی، بولو نا، احمد آباد میں 32 سال 6 مہینہ اور 22 دن، لکھو اسے، 32 سال 6 مہینہ 22 دن حکومت کی، لیکن میرے پیاروں قسم کھانے والوں نے قسم کھا کر کہا پورے احمد آباد میں، پورے گجرات میں انصاف کا وہ ڈنکا بجایا، انصاف کا وہ ڈنکا بجایا کہ پوری زندگی میں کبھی کسی کو ناحق مارا بھی نہیں ہے، کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے، کسی کو دھکا بھی نہیں دیا۔ بادشاہ تھے، بادشاہ تھے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی حکومت آ جائے، 4-5 آدمی ہمارے انڈر میں کام کرے تو تیری ماں کی اور تیری بہن کی، اور یہ نہیں بولے تو، اور بولے نہیں گالی مت دے، نہیں یہ تو گالی سے سمجھیں گے، تو تو کس سے سمجھے گا؟ گالوں سے سمجھے گا؟ تو اتنا ہوشیار ہو گیا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو آج آوارہ گردی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اس شہر میں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور شیخ احمد رحمت اللہ علیہ آج جن کا مزار مانیک چوک میں، سلطان احمد رحمت اللہ علیہ، میرے دوستو وہ بادشاہ ہے۔ 32 سال حکومت کرنا کوئی آسان نہیں، اور میں نے پوری بات آپ کو بتائی۔ 32 سال 6 مہینے 22 دن سلطان احمد نے یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا، ایمان کا پرچم لہرایا، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا، کبھی کسی کو مارا نہیں، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو دھکا نہیں دیا۔ آج اسی زمین پہ بیٹھ کے ہم لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے عالموں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آج ہم جماعت میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کیا سلطان احمد نے احمد آباد کو اسی لیے بنایا تھا کہ زنا کرنا؟ ارے بولو نا، کیا سلطان احمد نے اسی لیے بنایا تھا کہ احمد آباد میں زنا کرنا، اپنے واٹس ایپ پہ جا کے ہزاروں کی غیبت کرنا، واٹس ایپ پہ جا کے ہزاروں پر تہمتیں لگانا؟ ارے سلطان احمد نے احمد آباد کو اس لیے بنایا تھا کہ سود کا بازار کرنا، سلطان احمد نے احمد آباد کو اس لیے بنایا تھا کہ فیس بک پہ جا کے ننگی لڑکیوں کو چھیڑنا۔ کیا کر رہے ہیں میرے دوستو؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سلطان احمد جو ہے نا، بولو نا رحمت اللہ علیہ، بادشاہ سلطان احمد رحمت اللہ علیہ، ان کے سننا، ان کے داماد نے کسی کو قتل کیا، انہوں نے نہیں، ان کے داماد نے، اور آدمی کو داماد سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اصل محبت بیٹی کی ہوتی ہے، لیکن بیٹی کے ساتھ ساتھ میں داماد سے بھی محبت ہوتی ہے، داماد سے محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہو جاتی کہ اپنے بیٹے کو کبھی پیچھے چھوڑ دیتا، داماد کو آگے کر دیتا۔ تو سلطان احمد رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، ان کے داماد نے کسی کو، اور داماد نے قتل کیا، اور لوگ اس کو کہتے تھے ارے تو نے قتل کیا، تو کہا اس میں کیا ہوا، اپنا سسر تو ہے نا، میں اپنا سسر تو ہے نا۔ آج ہم لوگ بھی یہی کرتے نا، بھائی میرا یہ دوست ہے، میرا وہ دوست ہے، ہائی کورٹ والا میرا دوست، سپریم کورٹ والا میرا دوست، ارے میرے دوستو کسی کو دوست مت بنانا ہے تو پیدا کرنے والے سے تعلق جوڑ لینا۔ یہی سلطان احمد جس کا نام آپ کے سامنے نظر آتا ہے، میرے دوستو ان کے داماد نے کسی کو قتل کیا، اور گلی گلی کہتا تھا ارے کیا ہو گیا، جس کو مارا ہے نا وہ تو مر گیا، اس کے رشتہ دار کو پیسہ دے دیں گے، میرا سسر بادشاہ ہے، ارے میرا سسر بادشاہ، میرا خسر بادشاہ، پیسہ دے کے راضی کریں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہی سلطان احمد بانی احمد آباد، جنہوں نے احمد آباد کی بنیاد رکھی، جب ان کے کان میں یہ بات آئی، کہا میرے داماد نے قتل کیا، آپ کے داماد نے قتل کیا، اور لوگوں نے کہا بھی ارے جوان ہے، قتل کر ڈالا، آپ کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے، ارے سونے کے ڈبے بھیج دو اس کے رشتہ دار کو، ارے خوش ہو جائیں گے، ارے 5 لاکھ 10 لاکھ دے دو، سب خوش ہو جائیں گے۔ سلطان احمد نے کیا فرمایا، احمد آباد والوں سنو، کہا میرے داماد نے قتل کیا، آج پیسے سے سودا کروں گا تو کل دوسرا داماد قتل کرے گا، آج پیسوں میں بیچوں گا
تو کل میرا بیٹا کسی کو قتل کرے گا. اور یہ سلطان احمد نے احمد آباد کی بنیاد انصاف پہ رکھی ہے، قتل پہ نہیں رکھی ہے. شیخ احمد کھٹو میرے شیخ کے ہاتھوں پہ ایک چادر کا سیرا تھا، قاضی احمد کے ہاتھ میں ایک چادر کا سیرا تھا، ملک احمد کے ہاتھ میں ایک چادر کا سیرا تھا. قیامت میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میرا داماد قتل کیا، میں نے پیسوں سے سودا کیا، پھر میرے دوسرے داماد نے قتل کیا، میں نے پیسے دیے، میرے بچوں نے قتل کیا، میں نے پیسے دیے. سلطان احمد نے بڑے مجمع میں کہا لاؤ میرے داماد کو اور قتل کر ڈالو، اور قتل کی ہوئی گردن کے ساتھ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. میرے دوستو، اور سلطان احمد نے کہا یہ میں نہیں کہتا، میرا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، قتل کے بدلے جان کے بدلے. ہے نا قرآن میں؟ ارے بولو نا، ہے نا قرآن میں؟ میرے ساتھ میں پڑھو قرآن کریم میں. اللہ نے فرمایا، دوسرا پارا، بولو کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہے نا قرآن میں؟ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ جان کے بدلے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر. ہے نا بھائی؟ یہ بھی دوسرے پارے میں. اور چھٹے پارے میں وہاں تو اللہ نے بالکل اوپن کہا جان کے بدلے. اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. جان کے بدلے. اسے سلطان احمد نے کہا بھلے داماد ہوگا، آج پیسوں سے سودا نہیں ہوگا، لاؤ میرے داماد کو. جلاد کو حکم دیا قتل کر ڈالو. اس نے جس طرح مارا اس کو مارو، اور مارنے کے بعد گردن کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا دو. 24 گھنٹے تک احمد آباد کے بیچوں بیچ اپنے داماد کی لاش کو لٹکا کے رکھا تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھے جو داماد کے حق میں سودا نہیں کرتا وہ کسی اور کے حق میں بھی سودا نہیں کرے گا. نعرے تکبیر! سلطان احمد شاہ زندہ باد زندہ باد. ارے بلند آواز سے بولو سلطان احمد شاہ زندہ باد زندہ باد بلند آواز سے سلطان احمد شاہ زندہ باد زندہ باد. انصاف کرنے والا قتل کو برداشت نہیں کرتا. اور ایک واقعہ اور سنو، یہ دیکھو اللہ کیسا کرتا. ایک مرتبہ یہی سلطان احمد شاہ جو بادشاہ ہے بیٹھے ہیں سامنے دریا کا پانی بہتا ہے، بیٹھے دریا کا پانی بہتا ہے. اچانک دیکھا ایک بہت بڑا مٹکا آ رہا ہے. دیکھو اللہ کیسے اللہ والوں کے دل میں بات ڈالتا. کہا میرے کو ڈاؤٹ ہے اس مٹکے کے بارے میں. اپنے وزیروں کو کہا جلدی 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 جاؤ وہ مٹکا لے کر آؤ. اتنا بڑا کالا مٹکا تھا. کہا لے کر آؤ. جب سارے وزیر مٹکا لے کر آ، کہا کھولو مٹکا میرے سامنے کھولو، تو اس میں سے لاش باہر نکلی. بولو بڑا مٹکا تھا، بہت بڑا دیگ کی طرح، اس میں سے لاش باہر نکلی. کہا فوراً معلوم کرو مٹکا بنانے والے کون کون ہیں، سب کو جمع کرو. میرے دوستو پورے احمد آباد کے علاقے میں جتنے مٹکا بنانے والے بڑے بڑے مٹکا جمع کیا. پوچھا گیا یہ مٹکا کس کا ہے. پوری انکوائری چلتی رہی 3.5 دن تک انکوائریاں چلتی رہی. آخر میں پتا چلا کہ احمد آباد کے کسی شخص نے اس کو مارا ہے جو احمد آباد کے بازار میں سبزی بیچا کرتا تھا. یہ احمد آباد کے بازار میں سبزی بیچا کرتا تھا، اس کو مارا گیا. یہ غریب تھا، یہ لاریوں پر جاتا تھا، جس کو عربی میں بقال کہتے، بقال یعنی یہ لاریوں پہ جاتا تھا، سبزی بیچتا تھا، اور مارنے والا بہت بڑا امیر ہے. سارے لوگ سلطان احمد کے دربار میں آ گئے. حضرت بادشاہ سلطان احمد شاہ بادشاہ، وہ بہت امیر ہے، بہت بڑا امیر ہے، کروڑوں کی ملکیت والا ہے، اور یہ تو بیچارہ غریب ہے. سلطان احمد شاہ نے کہا میرے نبی نے کبھی غریب اور امیر میں فرق نہیں کیا ہے. بولو نا، میرے نبی نے کبھی غریب اور امیر میں فرق، بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے. یہ تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن کہا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. ہمارے نبی نے کہا قانون 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 سب کے لیے برابر. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا سنو مدینہ والوں سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے مجھے حق ہے اور ضروری ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خاتون، لیکن ہمارے نبی کیا کہہ رہے، اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مانو میری فاطمہ بنت محمد سے چوری ہو جائے تو میں ہاتھ کاٹ دوں. یہ سلطان احمد اسی کا امتی تھا. کہا غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، قانون چلے گا تو سب پہ برابر چلے گا. غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے، امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے. اور ہم کو نماز میں یہی تو سکھایا جاتا ہے. ہماری مسجد بھی ایسا ہوا کہ اللہ اکبر ہم نے نیت باندھی، بازو میں دودھ والا آیا، اس کے بازو میں حجام آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے بازو میں سبزی والا آیا، اور اسی کے بازو میں احمد آباد کا بہت بڑا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہے گا اے حجام چل پیچھے نہ
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بولو بولو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہماری نماز نے ہم کو یہی سکھایا, امیر اور غریب میں اور کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, عرب میں اور عجم میں. سلطان احمد نے کہا بھلے یہ غریب ہے سبزی والا اور مارنے والا بڑے امیر ہے, مگر اسے بھی قتل کیا جائے گا. ارے میرے پیارو, آج بھی تاریخ بتا دیے, سلطان احمد نے 32 سال حکومت کی ہے اور 6 مہینہ حکومت کی ہے, 52 دن حکومت کی ہے, لیکن پورے 32 سال میں اگر آپ نے کسی کو مارا نہیں ہے, ہاں 2 قتل کروائے ہیں, اور وہ بھی نبی کی محبت میں کروائے ہیں اور اسلام کے پرچے کو بلند کیا. اس نے ساتھ میں کہہ دو سلطان احمد شاہ, بلند آواز سے سلطان احمد شاہ. انہی کا بنایا ہوا یہ احمد آباد, اس پر فیس بک میں ننگے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا آپ کو سچ بتاؤں, کچھ دن سے جو کچھ واقعے میں سن رہا ہوں فیس بک کے, واٹس ایپ کے, انٹرنیٹ کے, مفتی امجد صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں, میرا جی نہیں چاہتا کہ اب بیان کروں. بالکل ٹوٹ گیا, اللہ کی قسم اندر سے ٹوٹ گیا. ایسے ایسے واقعے میں نے سنے گجرات کے, میں گجرات کے باہر نہیں جانا چاہتا, گجرات کے ایسے واقعے. اور ایک شخص نے جب مجھے کہا نا, میں صحیح کہتا ہوں مولی انجم, ایسا لگا کہ میرے زمین ہٹ گئی میرے پاس سے, میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں. مجھے کہا کہ ایک جوان فیس بک پہ یا کسی اور بچے کے بہت الگ الگ طریقے کسی عورت سے بات کر رہا ہے. یہ گجرات کا واقعہ سنا رہا ہوں, ہاں حوالہ نہیں دے رہا ہوں, لیکن گجرات کا واقعہ سنا. ایک جوان ایک عورت سے بات کر رہا ہے, باتیں ہوتی گئی 6 دن 8 دن 10 دن باتیں ہوتی گئی. باتوں میں وہ جوان لڑکا کیا کہتا, عورت سے کہتا, ارے تو نے تو کبھی اپنی شکل بھی نہیں بتائی, کبھی کوئی دن ہوٹل میں تو آ جا تو ہم ساتھ میں رات گزارے. اب وہ وہاں سے کہتی ہے کہ فلاں ہوٹل میں تو یہ کہتا میں تیرے کو کیسے پہچانوں گا, تو اس نے بتایا میرا ایسا ایسا کپڑا ہوگا. وہ پوچھتی ہے کہ میں تیرے کو کیسے پہچانوں گی, آج تک میں نے بھی تو تجھے دیکھا نہیں. اس نے بھی اپنا کپڑا بتایا. اور میرے گجرات والوں, ہم شرم سے ڈوب مرے. ارے کاش کہ یہ واقعہ سنے نہ ہوتے. میرے دوستو, جب ہوٹل میں جمع ہونا ہوا, وہ عورت وہی کپڑا پہن کر آئی, یہ لڑکا وہی کپڑا پہن کر آیا, لیکن دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے رک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹا تھا, وہ اس کی سگی ماں تھی. گھر میں زینہ گرم ہو رہا تھا. آج ایک بیٹا ماں کو سلانے جا رہا ہے, ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. میرے دوستو, یہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم بزرگوں کے واقعات سنتے سناتے کیوں؟ ایک شہد کی مکھی محبت سے درود پڑے تو پوری زندگی بدل جائے, اتنے درود کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلتی کیوں میرے دوستو؟ اور اب حالات پہ حالات آ رہے میرے دوستو, حالات پہ حالات آ رہے. ہم سے بڑھ کر کمینہ مولانا انجم, ہم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. آپس میں بیٹھیں گے, یوں پیپر لے کے بیٹھیں گے, یہاں وہاں پہ اتنے مارے گئے, اتنی دکان جل گئی, اتنے مکان جل گئے, اور آپس میں کیا بولیں گے, معلوم اصل میں کیا نا, اب حکومت اپنی نہیں نا, ہاں ڈپارٹمنٹ اپنا نہیں نا. ابھی جیسے مفتی امجد صاحب نے کہا نا حکومت. میرے دوستو, ایسا جی چاہتا کہ اس کو پکڑ کے اتنا مارے جو یہ بولتا کہ حکومت اپنی نہیں. تو کیا اللہ حکومت کا محتاج ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کے لیے حکومت کا محتاج ہے؟ ارے بولو نا, زور سے بولو, اللہ ہماری حفاظت کے لیے حکومت کا محتاج ہے؟ اللہ کسی پی ایس آئی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی ڈی ایس پی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی بڑے کلکٹر کا محتاج ہے؟ اللہ کسی گورنمنٹ کا محتاج ہے؟ اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے؟ اللہ کسی سپر پاور کا محتاج ہے؟ ارے اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو بچانے کے لیے حکومت کا محتاج ہے. یہ کیوں کہتا نہیں کہ میں خود اپنے آپ کو بدل چکا ہوں؟ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میں قسم کھا کر احمد آباد کی زمین پر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ علماء میرا ساتھ دیں گے, اللہ کی قسم. ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو اپنوں سے پہنچ رہا ہے. ہمارے دل کالے ہیں, وہ ہمارے دل کالے کلوٹے ہو گئے, جس میں لوگوں کی جلن ہے, حسد ہے, ہمارے دل میں کینہ ہے, ہمارے دل میں نفرت ہے, ہمارے دل میں بغض اور عداوت ہے. میرے دوستو, ہم کو شریعت پہ نہیں آنا, ہم جماعتوں میں بٹ گئے. نماز نہیں پڑھنا, جماعتوں میں بٹ گئے. ہم کو صحیح معنی میں زکات نہیں دینا, ہم جماعتوں میں بٹ گئے. کیا ہے میرے دوستو, یہ فلاں جماعت, یہ فلاں جماعت, یہ فلاں جماعت, یہ فلاں جماعت. کیا ہمارے نبی محمد نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ نہیں ہے؟ کیا کعبہ ہمارا ایک نہیں ہے؟ کیا ہماری نماز ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارا حج ایک نہیں ہے؟ کیا ہماری زکات ایک نہیں ہے؟ اصل چور اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے, باہر کچھ اور ظاہر کرتا ہے.
یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کے سوا کچھ نہیں میرے پیاروں. اور ابھی بھی مان جاؤ میرے پیاروں, اللہ کے نبی سچ بتاؤ, مدینہ منورہ میں جب ہمارا نام عمل پیش ہوتا ہوگا, اللہ کے نبی کتنا غم کرتے ہوں گے میرے دوستوں. کتابوں میں لکھا کہ پیر کا دن آتا ہے. میں آپ کو صحیح کہوں, جب پیر کا دن آتا, جمعرات کا دن آتا نا, میرا جیسا نالائق بھی 2-3 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ جاتا, اللہ آج پیر کا دن ہے نا, اللہ آج پیر کا دن ہے, اللہ جمعرات کا دن ہے, آج مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ میں میرے نبی حیات ہے. میرا نام عمل میرے نبی کے پاس جائے گا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. نہیں سوچتے میرے دوستو. یہ جب ہم احمد آباد میں آئے تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کون سی زمین میں رہتے ہو تھوڑا تو سوچو. یہ سرکھیج آپ سے دور نہیں, کتنے کلومیٹر مولانا انور, مولانا انجم, 8-9 کلومیٹر پر سرکھیج ہے. کبھی پڑھا آپ نے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا, کیسے اللہ کے ولی تھے. ارے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ یا شیخ احمد کھاٹو رحمت اللہ علیہ, اس لیے کہ یہ 2 جگہ تھی, کھٹو اور کھاٹو. کبھی شیخ احمد کھاٹو کہا, کبھی شیخ احمد کھٹو کہا. بہت بڑی زندگی میرے دوستو, بہت بڑی سیرت ہے اور بہت بڑی ان کی ہسٹری ہے. میں کہاں سے کہاں تک بیان کروں میرے دوستو, واقعتاً فجر ہو جائے گی. میں صرف ایک بات بتاؤں, اس زمانے میں حج پہ جاتے تھے نا تو دریائی سفر ہوتا تھا. کون سا سفر آپ کو معلوم ہے؟ وہ جہاز پہ بیٹھتے تھے, دریا کا جہاز ہوتا, بڑی بڑی سٹیمر ہوتی, اس پہ بیٹھتے تھے. یہی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ جو سرکھیج میں ہے, حج کے لیے جا رہے, دریائی سفر کر رہے, اس سٹیمر میں بیٹھے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, بڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے, اور وضو کرتے کرتے ان کا پاؤں پھسل گیا. وہ پھسلانے والا کون؟ اللہ. پھسل گیا, اللہ کے ولی تھے. وضو کرتے کرتے پاؤں پھسل گیا. ارے ظاہری بات ہے, موج مارتا ہوا سمندر ہے, تھپڑے مارتا ہوا سمندر ہے, ارے بالکل دھوم دھام مچاتا ہوا سمندر ہے, ان کا پاؤں پھسلا سیدھے. ارے بولو کہاں پہ؟ لیکن اللہ کا کرنا بھی تو کرنا, اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا ہوگا میرا ولی آیا ہے, میرا ولی آیا ہے. فرشتوں نے ایک بہت بڑی چٹان نیچے رکھی, اور شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ پر کہتے ہیں میں نے 5 اللہ کے نام لیے, اور جب بھی نام لیے اللہ نے مجھے اپنی مراد تک پہنچا دیا ہے. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر موجوں میں تھپڑے لے رہا تھا, میں کبھی اوپر آتا کبھی نیچے آتا, لیکن میری زبان پر 5 اللہ کے نام تھے. بولو میرے ساتھ میں کتنے نام تھے اللہ کے؟ 5 نام تھے. کون کون سے نام تھے پڑھنا شروع کر دو. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. بولو یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر چلا گیا, کبھی موجوں نے مجھے اوپر ڈالا, کبھی موجیں مجھے نیچے لے گئی, لیکن میری زبان پر تھا یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. شیخ احمد کھٹو فرماتے ایسا لگتا کسی نے مجھے پتھر پر کھڑا کر دیا اور واپس مجھے میری کشتی میں پہنچا دیا. خیر میرے دوستو, یہ اللہ کا ولی نے پورے کشتی میں بیٹھنے والے کو بتا دیا سمندر میں کوئی ڈوبا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو ہم کائے کو ڈرتے بھائی؟ ہاں, کون کرنے والا؟ اگر موت لکھی ہوگی تو یہاں بیٹھے بیٹھے موت آئے گی, آپ کی بیٹھے بیٹھے موت آئے گی. موت کو کوئی نہیں روک سکتا, اور اگر اللہ بچانا چاہے گا, عزت دینا چاہے گا, دنیا کی کوئی طاقت ذلیل. یہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سمندر میں گئے, سارے کشتی والوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے سمندر میں گئے, اوپر آئے پھر نیچے گئے, اوپر آئے پھر نیچے گئے. کس کو معلوم تھا اللہ کے 5 ناموں میں وہ طاقت ہے کہ سمندر بھی اس کے سامنے حیران ہو جاتا ہے. فرشتے آئے اور آپ کو پھر کشتی میں ڈالا, اور کہاں پہنچ گئے؟ مکہ. بولو کہاں پہنچ گئے؟ اب آپ کو بتاؤں, یہی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کہاں پر مزار ہے؟ سرکھیج میں مزار ہے نا. آپ کو میں واقعہ سناؤں, یہی اللہ کے ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ جب مدینہ جا رہے, پورا مجمع بولے گا کہاں جا رہے؟ ساتھ میں گروپ ہوتا ہے نا. ارے بھائی حج میں گروپ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس زمانے میں بھی اکیلے نہیں جاتے تھے, جماعت کی جماعت جاتی تھی, قافلے کے قافلے جاتے تھے, گروپ کا گروپ جاتا تھا. اب شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ حج میں پہنچ گئے. الحمدللہ, بولو الحمدللہ, مکہ مکرمہ میں حج مکمل. ارے بولو الحمدللہ, مکہ مکرمہ میں حج مکمل ہو گیا. اب کہاں پر جانا ہے؟ اب مدینے پاک. جب مدینے پاک جانے کا وقت آیا, یہی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سارے گروپ والے کیا کہنے لگے, حضرت مدینہ آ گیا, مدینہ آ گیا, ہم لوگ کھانے کا انتظام کریں, بہت بھوک لگی ہے. اس زمانے میں ایسے چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے تھے, تخت لگے ہوتے, چھوٹے چھوٹے ایسے کمبل بندے ہوتے. کہا چلو چلو سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ, اور ابھی کھانے کا انتظام ہوگا. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہا مدینے میں بھوک لگی ہے, مجھے بھی لگی ہے, کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو سب نے کہا ہم لوگ لے کر آئیں گے, ابھی کھانا پکا دیں گے, ابھی کھانا پک جائے گا, ابھی تیار ہوگا. شیخ احمد کھٹو نے فرمایا مدینے میں کس کے مہمان ہو؟ مدینے میں کس کے مہمان ہو؟
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान। तो कोई मेहमान बन के जाता है तो खाना लेके जाता है? अरे कोई मेहमान बन कहा कि तुमको खाना पकाना हो तो पकाओ, आज मैं मेहमान हूं, मोहम्मद मेरा मेजबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मेरा मेजबान है, हम तो वहीं पे खाना खाएंगे। ये कहकर शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक में सीधे मस्जिद नबवी में और सीधे रोज़े पाक के पास, अरे मेरे दोस्तों ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कितने अच्छे अंदाज में, बोलो मेरे साथ में, रोज़े पाक के पास हाजिर हो गए और पढ़ना शुरू कर दिया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। शेख अहमद खट्टू ने पढ़ना शुरू किया और साथ साथ में कहा, मेरे नबी आपका मेहमान बन के आया हूं। सब लोग अपने अपने खाने की तैयारी करते, मैं तो आपका मेहमान बन के आया हूं। मेरे दोस्तों लिखा है कि शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह रोज़े पाक के पास खड़े थे, सलाम पढ़ रहे थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। के पीछे से कोई आवाज देता है, शेख अहमद, शेख अहमद, शेख अहमद। तो कहते पीछे से जब आवाज है तो मुझे लगा यहाँ कोई और अहमद को पुकारता होगा, मैं तो सलामी पढ़ता रहूंगा। तो कहते पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा, शेख अहमद खट्टू फरमाते अल्लाह की कसम पीछे मुड़ा, एक आदमी है, नूरानी आदमी है, इतना बड़ा प्लेट लेकर खजूरें लेकर रखा है और कहा आ जाओ आ जाओ, मोहम्मद ने खाना भेज दिया है। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह खुद भी खाए, सबको खिलाया, बोलो खुद भी खाए और सबको। और लिखा है जब तक मदीना में रहे, कहा मेहमान हूं, मेरे नबी से बढ़ के कोई मेजबान नहीं है, यहाँ खाना लाना इनकी शान के खिलाफ है, यही मुझे खाना खिलाते रहेंगे। मालूम नहीं क्या क्या खाया होगा। अब आखिरी मर्तबा, बस अब मदीना मुनव्वरा छोड़ने का वक्त आया। आपको मालूम है जब आखिरी मर्तबा, और मेरे प्यारो हम लोग भी मदीना गए ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, गए ना। सच बताओ जब हमको ऐसा मालूम होता है कि आखिरी मर्तबा सलातो सलाम पेश करना है, क्या गुजरती है हमारे ऊपर। सच मेरे दोस्तों जब आखिरी मर्तबा हम जाते हैं ना और नबी के रोजे पे जाके कहते हैं ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो अंदर से दिल कहता है अब मालूम नहीं मेरा नबी मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, हिंदुस्तान चला जाऊंगा, अब तुम्हारी याद आएगी, मालूम नहीं मेरा क्या होगा। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह भी गए और रोज़े मुबारका के करीब बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए और रोते रोते कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आखिरी मर्तबा सलाम पढ़ने आया, अब मैं चला जाऊंगा, अपने वतन जाऊंगा, मालूम नहीं फिर आना नसीब होगा कि नहीं होगा। आप अभी तो ये सब बातें कह रहे कि 3 शख्स आए और काला इमामा, तीनों के हाथ में एक ही इमामा लेकिन तीनों सहारा देकर आए और आकर कहा आप शेख अहमद है? कहा इमामा पहन लो। इमामा, इमामा समझते ना, काला इमामा, ये इमामा, कहा इमामा पहन लो। तो शेख अहमद खट्टू ने कहा ना मेरे को सलाम पढ़ने दो, मैं इमामा नहीं पहनूंगा, मैं सलाम पढ़ रहा हूं और आखिरी मर्तबा पढ़ रहा हूं, अब मालूम नहीं मेरे नबी से मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये जगह पर आना होगा कि नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह की कसम ये जमीन से बढ़ के कोई जमीन नहीं है, ये जमीन से बढ़ के अल्लाह की कसम कोई जमीन नहीं है। मैं या सलाम। उन तीनों ने कहा पहन लो। तो कहा मैं इमामा नहीं पहनूंगा, काला इमामा नहीं पहनूंगा, इसलिए कि मेरे को इमामा पहनने की आदत भी नहीं है, मेरे को आदत भी नहीं इमामा पहनने की। उन तीनों ने कहा पहन लो, खुद अल्लाह के रसूल ने भेजा है, खुद अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बस इनका पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। कहा अल्लाह के रसूल आपने भेजा है, आपने इतना कहा ऑटोमेटिक इमामा सर के ऊपर आ गया, यानी अल्लाह के रसूल ने गोया अपने हाथों से इमामा पहना दिया। और हमारे नबी की आवाज आई शेख अहमद खट्टू जाओ जाओ और इबादत करो, रियासत करो, मुजाहिदा करो, अरे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डालो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी मोहब्बत लोगों के दिल में डालता है कयामत में मैं अकेला नहीं जाता, उसे भी जन्नत में साथ में लेकर जाता हूं। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, वो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये चारों ने जिस अहमदाबाद को रखा, क्यों मेरे प्यारों इसको खराब करते हो। और जब अहमदाबाद की बात आई, वक्त तो नहीं हुआ ना आपका, एक बात और अहमदाबाद की बता दूं, इसलिए कि मुझे तो बड़ी खुशी है अहमदाबाद आते हुए। और आज जो हालात मैंने पढ़े, पहले भी पढ़े थे, आज जो पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये जमीन को बहुत पाक करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों गुनाह मत करो, ये जमीन पे गुनाह मत करो। आज ये जमीन पे जुआ खेला जाए, ये जमीन पे जीना हो जाए, ये जमीन पे चोरी होवे। अरे मेरे दोस्तों ये 4 अल्लाह के वलियों का दिल कैसा तड़पता होगा। अरे वो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह सरखेज में, जिनके सर पे इमामा रखने वाले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मदीने में मेहमान हुए हैं, वो
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے 5 نام لیتے تھے اور پوری دنیا کے سمندروں کو اپنے کنٹرول میں کرتے تھے، وہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں قسم کھا کر کہتا اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی پر آ جا. جو خدا نے ان کو نوازا وہ خدا ہم کو بھی نوازے گا انشاءاللہ. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.